غار ہرا میں میم. جی ماشاءاللہ. کہاں پر پہلی وحی؟ غار ہرا میں. اور پہلی وحی کیا تھی؟ سورۃ العلق کے 5 آیا. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. سورۃ العلق کے 5 آیتیں. ٹھیک ہے. اور یہ غارہ پہ کون لے کر آئے تھے یہ 5 آیتیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تھا یا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ جبرائیل علیہ السلام. کاشف آپ بتائیں. جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ آیتیں. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، ہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے. جبرائیل علیہ السلام ایگزیکٹ وہی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو سکھاتے تھے. تو جب وہی نازل ہو گئی، اب تو جب پہلی مرتبہ جب وہی نازل ہو گئی تھی تو آپ تھوڑا گھبرا گئے تھے. پھر بعد میں جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ پر ایک اہم ذمہ داری ڈال دی ہے، جو اب تک لوگ راہ سے بھٹک گئے تھے، اللہ تعالیٰ مطلب ایک دم سے دین کے مخالف ہو گئے تھے اور دین میں پوری برائیاں پیدا ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پہ ایک ذمہ داری ڈال دی کہ لوگوں کو صحیح راستے پہ چلانا ہے، ان کو رہنمائی کرنی ہے، ان کو گائیڈنس کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، آخرت ہے. تو یہ لوگ کیا ہوا، آہستہ آہستہ مکے کے مشرکین یہ بات بھول چکے تھے. اللہ تو ہے، اللہ کو مانتے تھے، ساتھ میں بہت سارے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور عبادات کے بھی نئے نئے طریقے بھی ایجاد کر لیے تھے، کچھ نہ کچھ، اور برے برے چیزیں بھی کرنے لگے تھے. تو یہ سب ہو رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اور یہ کیا کرتے تھے مشرکین، یعنی مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے نا، یہ چیز کو نہیں مانتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ہم کو نہ مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ زندہ کریں گے ہم لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سب نا جواب دہ ہوں گے. یہ چیز بھی جب سمجھانے لگے، اور یہ جو تمام برے طریقے یہ لوگ استعمال کرتے تھے عبادت میں، وہ تمام کو سے روکنے لگے، تو لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ جو بھی مسلمان ہو گئے تھے ان پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک بہت آہستگی سے ایک دم چھپے ہوئے طریقے سے الگ الگ سے جا کے عبادت کر رہے تھے، لیکن 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کیا کر رہے، اجتماعی دعوت دینے لگے. اجتماعی دعوت یعنی سب لوگ جو بھی گیدرنگس ہوتی ہیں، ہاں گروپس میں، وہاں پر جاتے آپ، جا کر نا سب کے پاس بولتے کہ نہیں دیکھو جو بھی ہم کر رہے ہیں کام یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسا کرو. مال اگر بیچ رہے ہیں تو تجارت کر رہے ہیں تو ایمانداری سے کرو، جھوٹ نہیں بولنا ہے، صحیح بولنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، کسی کا حق ہم زبردستی نہیں کھانا ہے. تو یہ تمام تعلیمات دے رہے تھے، اور اللہ کی نظر میں سب ایکول ہے جب یہ مان رہے تھے. اور زیادہ تر غلام جو تھے وہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو ان کے جو تھے مالک یعنی غلاموں کے جو تھے وہ لوگ نا ان کو ستانے لگے. تو پھر جب یہ ستانا شروع ہو گیا تھا تو پھر کیا ہو گیا تھا، یہاں تک تھا اپنا لیسن کہ کس قدر ستا رہے تھے یہ لوگ. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بولنے جاتے تو ابو لہب کیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانے ہے، اور کیا ہے، یہ شاعر ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، یہ خود سے گڑھ لی، یہ اپنے طرف سے بول رہے ہیں لوگ، بلکہ ایسا بولتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل تکلیفیں بھی، مطلب جسمانی طور پر بھی تکلیفیں دے، فزیکلی بھی تکلیفیں دے رہے تھے. کیسا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پورا گندگی، اونٹ کی گندگی جو رہتی وہ لا کر آپ کی پیٹھ پہ ڈال دیے تھے. اور ایک مشرک کیا کہے تھے کہ چادر ہوتی نا جو اوڑھتے، وہ چادر کیا کیے تھے، رسی کے ساتھ اس قدر ایسا ٹرن کر کے ایسا رسی کے جیسا بنا کر آپ کے گلے میں اس قدر ٹائٹ باندھ دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم سے مطلب جان جاتے جاتے بچ جاتے تھے. اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ کون ایمان لے آئے، ایک دم غریب غلام لوگ ایمان لائے.
تو اس طریقے سے لوگوں کا ستانا چل رہا تھا. تو وہاں تک تو 14 سال چل رہا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آج کا لیسن ہم لوگ شروع کریں گے. دعا پڑھ لیں گے. نحمدہ و نصلی. ریکارڈنگ ہو رہی؟ ہاں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. تو آج کا لیسن ہمارا کیا ہے کہ جب یہ لوگ ستانا شروع کرے, جب مسلمان آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دینی بات بتاتے یا کچھ بھی عبادت کرتے, تو مشرکین آ کے نا ان کے اوپر حملہ کر دینا شروع کر دیتے, ان کو عبادتوں سے روک دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب ان لوگوں کا ستانا دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگوں کو بتانے لگے کہ دیکھو تم لوگ نا اپنا دین چھپا کر رکھو, یعنی لوگوں پہ ظاہر مت کرو کہ ہم لوگ مسلمان. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ نوٹ ہے. جی میوٹ انمیوٹ. جی اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے نا, مسلمان ہو گئے بولتے تو تھوڑے دن تک کیا کیجیے آپ لوگ نا اپنا ایمان چھپا کر رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ایک گھر سلیکٹ کیا. ایک صحابی تھی جن کا نام ارقم تھا. تو یہ ارقم صحابی کے گھر میں سب مسلمان جمع ہوتے تھے. وہاں پر جو بھی نئی وحی آتی تھی آپ مسلمانوں کو سکھاتے تھے. تو یہ ایک ہڈن پلیس تھی مسلمانوں کی, یہ مشرکوں کو نہیں پتا نہیں تھی. تو یہ گھر کا نام کیا رکھا تھا, دار ارقم. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے یہ. اوکے. نبوت کے 34 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکرٹلی میٹنگ کرتے تھے, کسی کو مشرکین کو پتا نہیں تھا. وہ گھر کا نام کیا تھا, دار ارقم. ٹھیک ہے, اور یہ صحابی کا گھر تھا, ارقم نامی صحابی کا گھر تھا, اسی لیے اس کو دار ارقم کہتے تھے. وہاں پر چھپتے تھے لوگ, مسلمان آپس میں بیٹھتے تھے, دین کی باتیں ایک دوسرے سے سکھاتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہیں ملاقات ہوتی تھی. کیوں کرے یہ کام؟ کیونکہ جب آپس میں بیٹھ کے مسلمان بیٹھ کے نا ایک دو بات کر رہے ہیں, دین کی بات, اللہ کی بات کر رہے ہیں, تو مشرکین آ کر ان پہ حملہ کر دے رہے تھے. تو اس وجہ سے پھر نا مسلمان بھی تو بہادر بھی تھے نا, وہی مسلمان تھے, عرب کے لوگ ہی تھے, تو مکے کے لوگ ہی تھے. وہ لوگ بھی مسلمان میں بھی بہادر تھے, سب ایک دم کمزور دبے ہوئے نہیں تھے نا, ساتھ بھی نبی و خاص. وہ کیا کہتے ایک دم سے ایک شخص کو مار دیتے. جب وہ لوگ حملہ کر رہے تو انہوں بھی ڈیفینڈ کرے, مارے تو نا تھوڑا سا وہاں پر جھڑپ ہو گئی تھی, لڑائی ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا لڑائی جھگڑے ہو, مار پیٹ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے دار ارقم میں لوگوں کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو بھی یہ لوگ رک رہے نہیں تھے, مشرکین اتنا ستانے لگے تھے لوگوں کو, بہت زیادہ ستاتے تھے. کچھ بھی تکلیف, جس طریقے سے تکلیف دے سکتے تھے دے سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے ہو گئی تھی. تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کیا کرتے, اپنے بیٹوں کو طلاق دلوا دیتے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام رقیہ کی شادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے. اور تمام صحابیوں کو بھی بہت بری طریقے سے ستانا شروع کر دیے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو کیا بولتے کہ آپ جائیے, مطلب جو بھی ہو سکتا, جس کو بھی پاسبل ہے وہ لوگ نا یہاں سے, ابھی یہ عرب ہے نا, ایشیا میں آتا نا, تو افریقہ ہے نا, کانٹیننٹ افریقہ, ادھر چلے جاؤ. ایتھوپیا, حبشہ, اس وقت کیا کہتے تھے, حبشہ کہتے تھے. اب پریزنٹ نیم اس کا ایتھوپیا ہے. تو وہاں پر چلے جاؤ آپ, وہاں پر جو بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے, اسحما, لیکن اس کو کیا بولیں گے, نجاشی. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ مکے میں جب لوگ بہت زیادہ ستا رہے مشرکین, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہاں سے جو جس کو پاسبل ہے اپنا تھوڑا سا سامان پیک کرو, اور بائی بوٹ, جب نا کیسے جاتے تھے, پانی کے راستے سے جاتے تھے, تو شپس کے ذریعے, تو اس کے ذریعے جو ہے کہ آپ لوگ نکل جاؤ, جو بھی جانا چاہ رہے یہاں سے نکلو اور وہاں پر جاؤ. تو اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رقیہ بھی تھے.
تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا مکے میں. لوگ اب تک تجارت کی غرض سے جاتے تھے, چند مہینے رہتے تھے, تجارت کرتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا, لوگ اپنا سامان پیک کر کے, اپنا کعبہ کو چھوڑ کے, مکے کو چھوڑ کے, جہاں پر نا لوگ آتے تھے, حاجی آتے تھے نا ہر جگہ سے, تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا. تو مکے کے لوگوں کو بیچنی شروع ہو گئی تھی, یہ کیا ہو رہا, لوگ اپنا مدینہ مطلب کعبہ چھوڑ کے جانے, مکہ چھوڑ کے جانے کے لیے راضی ہو رہے, لیکن جو دین ہے وہ دین نہیں چھوڑ رہے, بلکہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے, بڑے بڑے لوگ, لیڈرز تھے, وہ لوگ پریشان ہو جا رہے تھے یہ کام دیکھ کے. تو پہلے ایک بیچ گئی تھی, اس میں 12 مرد تھے, 4 عورتیں کچھ تھے, اس طریقے سے پہلے بیچ گئی. پھر دوسرے میں 80 ممبرس گئے تھے. تو حبشہ جب گئے تھے تو وہاں پر حبشہ میں مطلب ایتھوپیا حبشہ میں جب گئے تھے تو وہاں کے کنگ کو نجاشی بولتے, لیکن ان کا اصلی نام تھا اسحمہ. تو یہ نجاشی بادشاہ کرسچنس تھے, عیسائی تھے, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بادشاہ بہت اچھا ہے, رحم دل ہے, آپ لوگ جاؤ وہاں پر رہو. تو یہ لوگ وہاں پر گئے, وہ پوری کرسچن لوکیلٹی تھی ایتھوپیا میں, حبشہ میں. وہاں پر رہ کر مسلمان اطمینان سے اپنی جو بھی عبادتیں ہیں, دین جو بھی ہو رہا ہے, اس کو ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہوئے تھے. جب تک جو بھی حکم نازل ہوا تھا, جس طریقے سے نماز کا حکم تھا, وہ پریکٹس کر رہے تھے وہ لوگ مسلم. اب یہ مشرکین مکہ کو نا بےچینی شروع ہو جاتی, ہم لوگ یہاں پر اتنا ستارے تھے, اب یہ لوگ جا کے حبشہ میں اچھے مزے میں رہ رہے, ایسا کیسا ہو سکتا, وہ لوگ کو لے کر ہی جانا واپس. بلکہ سب لوگ پھر سے لیڈرز پورے گیدر ہوتے, اوکے, مشورہ کر کے 2 ایسے آدمیوں کو چوز کرتے جو جا کے ان لوگوں کو کنوینس کر سکے, حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی, اس کو کنوینس کر سکے کہ وہ جو بھی یہاں سے مکے سے حبشہ کو گئے ہیں وہ لوگوں کو پکڑ کے واپس لے کر آئے, تاکہ نا خوب ان کو ستایا جا سکے. تو 2 آدمی بھیجتے جن کا نام تھا عمر بن عاص, عبداللہ بن ربیع, یہ دونوں کو بھیجتے. تو پھر کیسا بھیجتے ان لوگوں کو, ان لوگوں کے ساتھ میں بہت سے گفٹس دے کے بھیجتے. ایسے جا کے راجا کو ہمارے آدمی واپس دے دو, بلکہ کنگ کو نجاشی کو جا کے بولے تو نہیں دیتے نا, تو یہ لوگ کیا کرتے, تھوڑے سے گفٹس تحائف لے کر جاتے. کس کے لیے, کنگس کے لیے. نہ صرف کنگس کے لیے, ابھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا چرچ میں فادرس رہتے, پادریز جس کو بولتے, فادرس رہتے نا کوٹ وغیرہ پہن کے, جو بائبل وغیرہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے رہتے, تو ان کے لیے بھی گفٹس لے کے جاتے اور کنگ کے لیے بھی گفٹس لے کے جاتے. تو پہلے ڈائریکٹ کنگ کے پاس نہیں گئے, ایسا پہلے جو فادرس رہتے چرچ کے, ان لوگوں کے پاس جاتے لوگ. کیوں, بےچینی تھی, مسلمان سکون سے کیسا رہ رہے, یہاں سے شفٹ ہو کے وہاں پر سکون سے رہتے لوگ. تو ایسا ان لوگوں کا نیچر تھا مشرکین کا. اور یہ پہلی بار ہوا تھا عرب میں کہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ ہجرت کرتے. اچھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کیا کہتے ہیں, ہجرت کرنا کہتے ہیں. مائگریشن سمجھتے ہیں آپ لوگ, ہجرت بات سمجھ میں آئی, اپنی پلیس چھوڑ کر دوسری پلیس جا کر سیٹل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں. تو یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی, اور یہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی. بچوں, نبوت کے 5ویں سال, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے کتنے سال ہو گئے تھے, 5 سال ہو گئے تھے. تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی, 45. سمجھ میں آ رہی عائشہ بات؟ جی میم. ہاں, کاشف, سمرا, کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھے بچوں. مشرک بہت زیادہ ستانے کی وجہ سے مکے کو چھوڑ کر لوگ کس طرف ہجرت کیے تھے, کون سی پلیس پہ ہجرت کی؟ حبشہ. جی جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو ہے نا وہاں پر کیوں بھیجے تھے, وہ کنگ کے ہاں, پاس؟ وہی تو بتا رہے نا, یہ لوگ مسلمان ہو گئے, بلکہ مکے کے مشرکین تھے جو کہ مکے کے نان مسلم تھے, وہ لوگ مسلمان لوگوں کو بہت زیادہ ستا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہاں پر رہ کے ظلم و ستم سہنے سے بہتر ہے آپ لوگ نا ایک سیف پلیس پہ چلے جاؤ. تو وہ کنگ کے پاس بھیجتے, نجاشی کے پاس. وہ مقام کو کیا کہیں گے, حبشہ.
تو مکے سے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی اور یہ نبوت کی 5ویں سال ہوئی تھی. ٹھیک ہے بچوں, اظہار تسنوا سمجھ میں آئی بچوں؟ پہلی ہجرت کدھر ہوئی بیٹا؟ مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی. جی, تو جب یہ لوگ گئے تو پھر مشرکین نے کیا کیا؟ ان کو واپس لانے کے لیے 2 سمجھدار آدمیوں کو چنا, جن کے نام کیا تھے؟ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع. یہ دونوں اچھے بہت سارے گفٹس لے کر گئے. پہلے کس کے پاس گئے؟ حبشہ میں چرچ کے جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا, فادرز کر کے, ایسے ان کے پاس گئے, پادریوں کے پاس. وہاں پر جا کر ان کو بولے کہ دیکھو مکے سے نا بہت سارے لوگ یہاں پر آپ کے سٹی میں آ گئے, آپ کے کنگ کے پاس رہ رہے. کنگ کے پاس مطلب پیلس میں نہیں, وہ ایریا میں رہ رہے. تو آپ لوگوں کے پاس رہ رہے اور آپ لوگوں کو معلوم وہ لوگ کرسچین بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے دن پہ بھی ہے. وہ لوگ ایک نیا دن لے کر آئے, وہ دن پہ چل رہے لوگ. ان لوگوں کو ہم لوگوں کو واپس کر دو, یہ گفٹس لے کر آئے بولتے. تو اچھا بول کے وہ جو بھی لوگ تھے چرچ کے لوگ, وہ لوگ نا کنونس ہو جاتے, ٹھیک ہے چلو ہم لوگ نا چلو آپ لوگ چلو ہمارے ساتھ کنگ کے ساتھ, کنگ کے پاس ہم لوگ نا آپ کی ہیلپ کرتے. تو یہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع اور چرچ کے فادرز پادری جو رہتے وہ کنگ کے پاس جاتے. کنگ کون ہے؟ نجاشی. نجاشی ٹائٹل ہے, ان کا نام کیا ہے؟ اسحمہ. تو نجاشی کے پاس جب جاتے تو پادری بتاتے کہ دیکھو ہماری سٹی میں نا ایسے لوگ آ کے رہ رہے ہیں جو کہ ہمارے دن پہ بھی نہیں ہے اور ان کا جو پرانا دن تھا وہ دن پہ بھی نہیں ہے. اب تک کے نیا ایک کچھ نئی چیز پہ وہ لوگ عمل کر رہے, اور ان لوگوں کو فوری ان لوگوں کے حوالے کر دینا ہے بول کے وہ لوگ پریشرائز کرنے لگتے. فادرز جو رہتے نجاشی کو پریشرائز کرنے لگتے کہ آپ ان لوگوں کو واپس بھیج دو. تو نجاشی بہت اچھا آدمی تھا. اوکے تم لوگ تو بولے کہ وہ لوگ بیڈ پیپلس ہے, یہاں پر آ کر کچھ کر رہے ہیں, بول رہے نیا چیز کر رہے ہیں, بول رہے تم لوگوں کی بات تو میں سن لیا. عمر بن عاص, عبداللہ بن ربیع جو کہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے, بعد میں انہوں ایمان لے کر آتے. عمر بن عاص بہت بڑے صحابی گزرے, لیکن اب ایمان نہیں لے کر آئے تھے. تو اوکے میں آپ لوگوں کی بات سن لیا, جو لوگ آئے ہیں میں ان کی بھی بات سنتا, وہ لوگ کیا بول رہے ان کی بھی بات سننا ہے نا میرے کو, بول کے جلدی جلدی یہ لوگ بولے تو اچھا ٹھیک ہے, میرے کو گفٹس بھی لے کر آئے, میں ان لوگوں کی بات سننا. ایسا نہیں کیا نجاشی. نجاشی کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی بات سن رہا نا, ان کی بھی بات سنوں گا. تو پھر ان لوگوں کو بلاتے مسلمانوں کو. تو مسلمانوں کے لیڈر کون تھے؟ جعفر. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی, ابو طالب کے بیٹے. سمجھ میں آئی بچوں بات؟ ابو طالب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, یعنی چاچا کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے امیر کون تھے اس وقت؟ بولے بچوں. جعفر رضی اللہ عنہ. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میم ابو ان کے طالب, بھائی کون تھے؟ حضرت علی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے میم. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ جب آتے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے, آپ بتاؤ یہ کیا یہ سچ ہے کہ مطلب آپ لوگ نا کرسچین ہے, ٹھیک ہے. اس وقت لاسٹ دن جو تھا کرسچینٹی تھی, یعنی یہودی پہلے بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا, تو تب جو لاسٹ دن تھا جو چل رہا تھا وہ عیسائی مذہب چل رہا تھا, کرسچین چل رہا تھا. کیا بولیں گے, کرسچین بولیں گے, نصارہ مذہب, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مان رہے تھے وہ لوگ؟ خدا کا بیٹا, اس طریقے سے مان رہے تھے. تو یہ مذہب چل رہا تھا. تو آپ لوگ نا ہمارے مذہب بھی نہیں ہے اور پرانے مذہب پہ بھی نہیں ہے, تو کیا یہ سچ ہے کہ آپ لوگ نیا مذہب, ایسا نیا مذہب فالو کر رہے ہیں کیا؟ بولتے جی ہاں صحیح ہے یہ بات, بولتے اچھا وہ نیا مذہب کیا ہے بول کے پوچھتے. کون پوچھتے؟ کون پوچھتے نجاشی. ہاں نجاشی. کس سے پوچھتے؟ جعفر رضی اللہ عنہ سے. ہاں کیونکہ وہ لیڈر تھے. تو اب یہ 80 ممبرس جا کے بات کریں گے تو کسی کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں, بات آئے گی. تو ہم لوگ کیا کیے, یہ لوگ کیا کیے, آپ چاہیے آپ بات کیجیے, ایک آدمی بات کریں گے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا نا. تو جعفر سے پوچھتے کہ اچھا تو نجاشی
जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते, ऐ बादशाह, हम लोग ना ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी। हम लोग क्या करते थे, बुत भी पूछते थे। और जी बेटा, पहले आपकी आवाज स्ट्रक हो रही थी। मेरी आवाज स्ट्रक हो रही मैम सबके लिए? अब नहीं मैम हो हो रही। रही थी, अभी ठीक है। ठीक है। ओके, बात ये थी कि जब उमर बिन गिफ्ट्स लेकर किंग के मैम आपकी आवाज स्टक हो रही है अभी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। तनवीर होस्ट है। तनवीर होस्ट है, तनवीर। टीचर है क्या? टीचर नहीं है। तनवीर होस्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अभी भी ड्रैग हो रही मेरी आवाज? नहीं मैम, नहीं मैम। पहले तनवीर होस्ट है, होस्ट थे। अरे बाप रे। ओके, बट उन्होंने मुझे बना दिया। अच्छा, तो अब जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब किंग नजाशी पूछे कि बताओ तुम्हारा दीन क्या है, क्या मतलब क्या नई चीज कर रहे, तो जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते। मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? जी मैम। जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो हम ना जाहिलियत में मुब्तला थे और हम लोग क्या करते थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे। मुर्दार यानी बुतों के नाम पे जो जुबा करते थे वो चीज हराम होती, उसको खा लेते थे हम लोग। और गंदे काम करते थे, झूठ बोलते थे, शराब पीते थे और खराबतदारों से ताल्लुक तोड़ देते थे। खराबतदार यानी जो भी लोग होते उनसे ताल्लुक तोड़ देना, अपने रिश्तेदारों से लड़ लेके बात नहीं करे वैसा रह जाना, ये करते थे। और अपने पड़ोसियों से भी बदसलूकी करते थे और अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। तो जब हम ये तमाम काम कर रहे हैं तो हमारे एक हम में से एक ही आदमी थे जिन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते और वो हमेशा नेक थे और हमेशा सही बात कर रहे। उन्होंने हमको बताया कि एक अल्लाह को मानना है, शिर्क नहीं करना है, ये जो तमाम काम हम लोग करना है, कि ना हम मैम आपकी आवाज क्रैक हो रही मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर से।
फिर हाँ से तनवीर आप ही हो- रहे, हाँ तनवीर आप ही रहे, मुझे मत बनाए, क्यों शायद इस वजह से मेरा नेटवर्क भी स्लो हो रहा। तनवीर फिर से होस्ट बना था। हाँ जब मैं लेफ्ट होती ना तो ग्रुप में आवाज आ रही मेरी? जी मैम। जी मैम। जी मैम। हाँ तो जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, जब हम लोग ये सब बुरे काम करते थे तो रसूलुल्लाह बोले अच्छे काम करो, तो हम लोग ना अच्छे काम करना शुरू हो गए, एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिए। तो ये मक्के के लोग जो कि पहले से जो दीन पे थे वो लोग ना हमको बहुत ज्यादा सताने लगे। तो रसूलुल्लाह बोले आप यहाँ पर जाओ क्योंकि नजाशी बादशाह बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आ गए। तो नजाशी बादशाह फिर जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते कि आपके पास ऐसी चीज है, मतलब बोल रहे ना अल्लाह के तरफ कलाम आता, तो कुछ ऐसा है आपके पास जो आप मुझे सुना सकते? मेरे आपकी आवाज क्रैक हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मैम मैम आपकी आवाज ट्रैकिंग आ रही है मैम। मैम आपकी आवाज आ नहीं रही है मैम। अब आ रही है आवाज? जी मैम। हाँ तो आपके पास कुछ ऐसा जी है जो आप मैम। मुझे बता सकते? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रक हो जाफर रही है रज़ियल्लाहु मैम। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, शायद सही हो जाए। आपके पास नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं आ रहा। आपका नेटवर्क सही नहीं है। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। जी मैम। अभी क्लियर है मेरी आवाज? जी मैम। जी मैम क्लियर है। हाँ मैम अच्छा आपके उस पे, अच्छा के पास नेटवर्क आपके इशू है। हो जी थोड़ा सा मैम वेट नहीं कर सुनाई ले। दिया, अभी भी क्रैक हो गया आवाज। अभी भी struggle कर रहा है। लगता है कि जहाँ हम बैठ रहे हैं वहाँ नेटवर्क इशू है मैम। अब आ रही है आवाज सही? जी मैम। हाँ तो नजाशी बादशाह मैम आवाज की आवाज ब्रेक हो रही है मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। अब आ रही आवाज? जी मैम आ रही है। हो रही है। क्लियर है? नहीं मैम जी क्लियर नहीं, मैम लेकिन आ समझ सकते रही हैं। है। हाँ तो थोड़ा सा आप लोग ना अपना माइक म्यूट कर ले, थोड़ा सा समझे, आज पता नहीं क्या हो गया, इशू इतना चल रहा। ओके थोड़ा सा मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी।
क्लियर है। मैम क्लियर। तो जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सूरह मरियम की आयतें पढ़कर सुनाई, आवाज आ रही है माँ? जी मैम हाँ आ रही है मैम। जी, तुम सूरह मरियम की आयतें पढ़कर सुनाई तो नजाशी बादशाह बोले कि ये एक ही चिराग के हैं, मतलब एक ही जगह से आए हैं, तो ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इन लोगों को अमान दूंगा, यानी ये जो भी बोल रहे सही बोल रहे। तो आप लोगों के गिफ्ट्स मेरे को जरूरत ही नहीं है, आप लोग जाओ। गिफ्ट्स पूरे जो लेकर आए थे अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी, वो बोले कि वो गिफ्ट्स पूरे वापस लेके जाओ, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये जो लोग हैं यहाँ पर अच्छे लोग हैं, इनको मैं अपने पास रख लूंगा। तो आप सॉरी नजाशी बादशाह ने जब ये कहा तो अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी एकदम से, मतलब ये लोग को बड़ा ये था, घमंड था कि हम लोग ना इतने सारे गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, ये मुसलमान तो गरीब है, ये लोग कुछ भी नहीं दे सकते, तो नजाशी बादशाह हमारे फेवर में ही रहेंगे, हम लोग को ना ये लोगों को वापस कर देंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन नजाशी बादशाह जो कि बहुत अच्छे नेक इंसान थे, बाद में मुसलमान भी हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मैं मुसलमानों को अपने पास रखूंगा, इन पर कौन भी जुल्म नहीं कर सकते, कोई जुल्म नहीं करेगा, ये लोग सेफ है यहाँ पर, आप लोग वापस चले जाओगे। तो अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी जब वापस जाते रहते दरबार से, तो अब्दुल्ला बिन रबी जो रहते ना, वो बोलते कि क्या मतलब हम लोग कितने इससे आए, कुरैश के लोग हम लोग को, मक्के के लोग ना कितना अच्छे से भेजे कि हम लोग जाते सक्सेस हो के लोगों को लेकर आते, सोचे ऐसा हो गया क्या हमारे साथ, कितनी शर्मिंदगी की बात है, बोल के अब्दुल्ला बिन रबी बोलते। तो अब्दुल्ला बिन रबी क्या बोलते, अमर बिन आस बोलते कि ओके आज तो हम लोग फेल हो गए ना, कल एक पॉइंट मेरे पास ऐसा है, अगर वो पॉइंट में जैसे कि नजाशी बादशाह को बोल दिया तो कंपल्सरी ना मस्ट वो मुसलमानों को मेरे साथ वापस कर देता। तो फिर नेक्स्ट डे फिर से जाते अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी, जाके अमर बिन आस बोलते ओके आप लोग मानिए इन्होंने सही है, इनका दीन अच्छा है बोल के, मगर ये लोग मरियम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या मानते मालूम, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस क्या मानते हैं कि अल्लाह का बेटा है, वो मानते हैं ना। तो आप लोग ना मुसलमान को पूछिए, मुसलमानों से पूछिए कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते। तो समझ रहे हैं बात, किस मतलब वो लोग किसी भी लिहाज से मुसलमानों को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। तो जब ये पॉइंट बताते तो फिर से नजाशी बादशाह फिर से मुसलमानों को बुलाते, तो मुसलमानों के लीडर जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर से आते, फिर से आकर बोलते कि ठीक है, अब यहाँ पर डर से हाँ हाँ हम लोग भी ना ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा मानते, ये नहीं बोलते। जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सही है वो ही बोलते, क्या बोलते कि मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बंदे हैं, अल्लाह के रसूल है, ठीक है, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, और वो अल्लाह की रूह है। कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुए आप सबको मालूम है ना, कि वो अल्लाह की रूह है। मरियम अलैहिस्सलाम मतलब बिल्कुल शादी भी नहीं हुई थी, मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हो गए थे, तो उनकी कोई फादर नहीं थे। अल्लाह ताला जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया वैसे ही माँ के जरिए मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया। बल्कि जब ये बात बोलते, अब ये लोग समझ रहे थे कि मुसलमान मतलब नजाशी बादशाह समझता कि क्रिश्चियन जो है वो अल्लाह के बेटे मानते ईसा अलैहिस्सलाम को, हम लोग मुसलमान अल्लाह के बेटे नहीं मानते। क्या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है, अल्लाह के रसूल है। हाँ, लेकिन सबके मम्मा पापा होते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिर्फ माँ से पैदा किया, उनकी सिर्फ मम्मा थे, पापा नहीं थे। अल्लाह तो कादिर है हर चीज पे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया, इस तरीके से पैदा किया था। तो ये चीज ही है बोल के बता देते, बस इतना मानते हम लोग, हालांकि रसूल है, हम उनकी कदर भी करते, इतना मानते। तो फिर नजाशी बादशाह बोलते कि बिल्कुल सही, ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे से ना एक तिनका उठाते, तिनका मीन्स ट्विक, ट्विक समझ लीजिए, समझते हैं, सूखी चीज, कुछ भी एक घास का पड़ा हुआ चीज ऐसे रहता, तो वो उठाकर बोलते कि खुदा की कसम जो कुछ भी जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले उससे ना ईसा अलैहिस्सलाम
اس سے زیادہ نہیں تھے, مطلب تنکے کے سے بھی زیادہ نہیں تھے. جو بھی بولے آپ کے وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی روح ہے, لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. بالکل صحیح بولے. تو پھر بولتے ہیں کہ اب تو کلیئر ہو گیا تم لوگوں کا معاملہ, بالکل بھی میں ان لوگوں کو اپنے پاس ہی رکھ لوں گا, آپ لوگ واپس جاؤ. ان لوگوں کے بدلے اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی لا کر دو گے نا تو میں یہ مسلمانوں کو واپس کرنے والا نہیں. اتنے اچھے تھے کرسچین, لیکن مسلمان جب ان کے پاس آئے تو نجاشی بادشاہ نے ان کو اپنے پاس رکھا اور بہت سالوں تک رکھا اور اچھے سے رکھا. پھر یہ لوگ جو ہے سو کہ واپس ہو گئے. کون؟ اب عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع. تب وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ مکے میں مسلمان ہو رہے تھے لوگ, زیادہ مسلمان ہو رہے تھے. یعنی جب یہ لوگ کی واپسی ہوئی تھی نا, اسی وقت ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آئے تھے. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں ہوگا. جب یہ لوگ مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور بھی لوگ جو تھے یہ لوگ بھی ناکام ہو کر آئے حبشہ سے, تو مشرکین مکہ اور زیادہ غصے میں آ گئے. پھر یہ لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے پاس پھر سے گئے. بولے کہ ہم لوگ اتنے دن سے بول رہے ہیں, آپ سن رہے نہیں, اب اگر آپ نہ ان کو نہیں سدھارے, یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکے, تو پھر نہ ہم لوگ ایسی جنگ شروع کر دیں گے یا ان کو قتل کر دیں گے, بلکہ پھر سے دھمکی دیتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے پھر سے کہ دیکھو ایسا مت کرو, احتیاط کرو بلکہ. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا سبق, جو کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس تھا آج کے سبق میں. سوری اس کے لیے, نیٹ ورک ایشو تھا. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ بات صرف یہ تھی کہ مسلمان جب مکے میں بہت زیادہ ستانے لگے تو وہ لوگ ہجرت کر کے گئے. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو ہجرت تو مکے سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی, لوگ کہاں پر گئے تھے؟ حبشہ کی طرف گئے تھے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھے, ان کا ٹائٹل نجاشی تھا, لیکن ان کا نام کیا تھا؟ اسامہ, جو کہ بہت اچھے بادشاہ تھے. انہوں نے مسلمانوں کو اپنے پاس رکھا. مشرکین مکہ کوشش بھی کیے بہت زیادہ, جا کر ان کو واپس لے کر آ کے اچھے سے ستانا بلکہ سوچ لیے, لیکن نجاشی بادشاہ بولے کہ میں ان کو واپس نہیں دوں گا. اس طریقے سے ان لوگوں کا ایک پلان جو مشرکین مکہ کرے تھے وہ فلاپ ہو جاتا. تو آج کا سبق بس یہ تھا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی میم الحمدللہ. جی ٹھیک ہے بچوں, انشاءاللہ شاید دوسری کلاس کا بھی ٹائم ہو رہا, لوگ جوائن ہو رہے ہیں, لیفٹ ہو رہے. پھر ہم لوگ انشاءاللہ پھر نیکسٹ منڈے, سوری ٹیوزڈے ہوتی نا اپنی کلاس, نیکسٹ ٹیوزڈے جوائن. اوکے, اب یہاں پر ہم لوگ کے لیے کیا بات ہے سیکھنے کی؟